يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات پڑھ لیں. ابتدا ہے نام سیدہ سے ہر درود اور ہر سلام اے مادر حسین تیرے نام بازمت مادر حسین پہ باواز بلند سے بلند در سلوات. عزیزان محترم، سورہ قصص کی 5ویں آیت. میرے برادر محترم مولانا جواد عابدی صاحب کو آپ لوگ سماعت فرما رہے تھے گزشتہ 5 دنوں سے، اور میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کا موضوع کیا رہا تو انہوں نے کہا کہ وراثت نبوت. میں نے بھی یہ چاہا کہ اسی کو آپ کے سامنے کنٹینیو رکھوں. لب و لہجہ بدل جائے گا، شکل بدل جائے گی، باتیں وہی ہوں گی. بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک میرے اندر اچھائی کہہ لیجئے یا خامی کہہ لیجئے کہ جب تک زمین کو نرم نہ کروں میں آگے نہیں بڑھتا. تو تھوڑا سا مجھے آپ تمہید کا موقع دیجئے، کیونکہ وراثت میں گفتگو ہے. چند جملے وراثت کے حوالے سے اور گفتگو آگے بڑھ جائے گی. وراثت ہماری شریعت کا اتنا مقدس باب، وراثت ہمارے دین میں اتنی اہم چیز کہ ہمارے ائمہ سے روایتیں آئیں من تعلم مسئلة من الفرائض، جس نے میراث کے احکام میں سے کسی ایک مسئلے کو سیکھا اللہ اسے فقہ کے دوسرے چیپٹر کے 10 مسئلوں کا ثواب دے گا. کیونکہ بات وراثت پر ہو رہی ہے. پھر میراث سے جڑا ہوا وصیت کا چیپٹر کھلا ہے میراث ہی کی مناسبت سے کہ خبردار وصیت کیے بغیر نہ مرنا. وصیت دین میں ضروری ہے. صحیح مسلم، فتح الباری، اہل سنت کی بڑی بڑی کتابوں میں بڑے بڑے علماء اہل سنت نے حدیثوں کو نقل کیا. لا ينبغي لامرئ مسلم ان يبيت ليلتين الا وعنده وصيته.
مسلمان کے لیے اچھا ہی نہیں لگتا کہ 2 راتیں ایسی گزارے کہ اس نے اپنی وصیت نہ لکھی ہو۔ ایک روایت نے یہ بھی کہا، بڑے بڑے اکابرین اہل سنت نے نقل کیا، الا وان یکون الوصیۃ تحت راسہ، اچھا ہی نہیں لگتا کہ مسلمان سوئے مگر یہ کہ اس کی وصیت اس کے سر کے نیچے ہو۔ ساری روایتیں نبی سے نقل کر رہے ہو، لیکن تعجب کی بات ہے ساری دنیا کو وصیت کا جو درس دے رہا تھا اسی کی تمہیں وصیت ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ یہی تو غضب ہے، یہی تو ستم ہے، یہی تو رونا ہے۔ جو دنیا کو وصیت کا درس دے کر گیا، کہنے لگے جی وہ وصیت کے بنا چلے گئے تھے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، وہ لوگ جو زمین پر کمزور کر دیے گئے۔ توجہات میری طرف رہے، سورہ قصص ہے۔ ضعف، کمزوری، ناتوانی۔ اب کمزوری کئی اقسام کی ہوتی ہے، کچھ لوگ کمزور ہوتے نہیں ہیں، کر دیے جاتے ہیں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم یہ چاہتے ہیں ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین پر کمزور کر دیا گیا۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، جنہیں زمین پر کمزور کر دیا گیا، کیا احسان کریں؟ نجعلہم ائمۃ، ہم انہیں امام بنائیں، ونجعلہم الوارثین، انہیں اس زمین کا وارث بنائیں۔ یہ آیتیں پڑھ پڑھ کر ترجمے کر کر کے ذکر اہل بیت اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان آیتوں میں لوگوں کو کمزوروں میں فلسطینی تو نظر آ جاتے ہیں۔ بڑی میں توجہ چاہ رہا ہوں، روئے زمین پہ کونے کھدروں میں بیٹھے ہوئے کمزور لوگ نظر آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے جو ولی ہیں وہ نظر، اللہ کے رسول نے ایک نہیں، ذرا تھیم کو سمجھیے گا اس آیت کی، 25 مرتبہ مولا علی کو دیکھا، حسن و حسین کو دیکھا اور روتے ہوئے کہا انتم المستضعفون بعدی، تم وہ ہو جنہیں میرے بعد کمزور کر دیا جائے گا۔ اب یہاں مشکل یہ ہے کہ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے نرید ان نمنا، تو فوراً ذہن میں فلسطینی آتے ہیں کہ جی وہی کمزور ہیں، انہی کی حکومت ہوگی، وہی راج کریں گے ہم پر۔ اس سے بڑی مصیبت کوئی بھی کہ انسان آل محمد کو بھلا کر ادھر ادھر بھٹکتا رہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، کمزور کسے کیا گیا؟ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، کمزور کسے کیا گیا؟ کائنات کا سارا زور جس کی مٹھی میں تھا، ساری طاقتوں کا جو اکیلا مالک تھا، جو پلک جھپکنے سے پہلے کائنات میں اپنے تصرف کے ذریعے سے ایک چیز کو ہلا سکتا تھا، جو امیر کائنات تھا، اسے کمزور کیا گیا۔ میں تھوڑی سی تمہید ہے، میرا ساتھ دیجیے گا تاکہ جو فلسفہ ہے نا جی، آپ فضائل کیوں پڑھتے اس کا فلسفہ تھوڑا سا واضح ہو جائے۔ رسول اللہ دنیا سے گئے، موضوع وراثت نبوت ہے تو یہ جملے آپ کو سننے ہوں گے۔ رسول دنیا سے گئے، 28 سفر، 3 دن نبی کا جنازہ زمین پر پڑا رہا، مسلمان آتے رہے، نماز پڑھتے رہے۔ مولا علی کہتے رہے خبردار کوئی امام جماعت نہ بنانا، صف بناؤ، نماز پڑھو۔ جو نبی زندگی میں تمہارا امام تھا مرنے کے بعد بھی تمہارا امام ہے، کوئی آگے امام نہ بنائے، ایک صف لگاؤ، نماز پڑھو۔ کچھ ایسے تھے جن کو وراثت نبوت میں خلافت اتنی اہم دکھائی دیتی تھی، جنہوں نے نبی کا جنازہ تک نہیں پڑھا اور بیٹھ گئے کسی چھپڑ میں۔ سقیفہ کا اردو ترجمہ چھپڑ ہے، عربی میں لغت میں دیا ہوا ہے، بیٹھ گئے کسی چھپڑ میں۔ جی خلافت ضروری ہے، امت ایک لمحے کے لیے بغیر امام کے نہیں رہنی چاہیے، اسی لیے خلیفہ بنانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جب انہوں نے اپنے ساری پلاننگ کر لی، خلیفہ بنا دیا، آئے تو رسول اللہ کو دفن کیا جا چکا تھا۔ اب کیا کریں؟ غائبانہ نماز جنازہ یہاں سے شروع ہوئی ہے،
جو غائبانہ نماز جنازہ کی تاریخ ہے وہ یہاں سے ہے۔ یہ اکثر ہمارے شیعہ کہتے ہیں جی نہیں مل، چلو ہم پڑھ لیں۔ بھائی ہم کیوں پڑھ لیں غائبانہ؟ ہم نے تو پڑھی، ہم نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھی، ہمارے عقیدے میں نہیں، ہماری فقہ میں غائبانہ نماز جنازہ ہے ہی نہیں۔ جن کی ہے وہ پڑھیں۔ تھوڑا سا میرا تمہید میں ساتھ دیجیے گا اور ان جملوں پہ غور کیجیے گا۔ میں کچھ پیغامات انہی جملوں میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ 3 دن گزرے، اس کے بعد انہوں نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جو آج تک پڑھی جا رہی ہے۔ ہم لوگ نہیں پڑھتے کیونکہ ہم نے جب جنازہ سامنے تھا تب ادا کی تھی، ٹھیک ہے؟ غائبانہ جو ہے وہ پڑھتے رہے۔ 3 دن بعد کیا ہوا؟ تھوڑا سا تاریخ کو سن لیجیے۔ آئے، بی بی کے دروازے پہ حملہ ہوا۔ یہ علماء اہل سنت نے لکھا، مولا علی کے گلے میں رسی ڈال کر لے جایا جانے لگا۔ گلی میں فاطمہ زہرا زمین پر پڑی ہوئی ہے، علی کو لے جایا جا رہا ہے، مسجد میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ ہم لوگ کیوں فضائل پڑھتے؟ اس لیے پڑھتے۔ وراثت نبوت کا چیپٹر کیوں کھلا؟ اس لیے کھلا۔ مظلومیت میرے مولا کی دیکھیے، دربار میں کھڑا ہو کر کہا کہ انا عبد اللہ و اخو رسول اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول اللہ کا بھائی ہوں۔ عبداللہ کا مطلب کیا؟ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان پہ یہ ظلم و ستم جو تم کر رہے وہ جائز؟ مسلمان کی عزت، آبرو، جان، مال سب محفوظ ہے، یہ کیوں ستم ڈھاتے؟ اور دوسرا فضیلت ہے، اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو، تو میں رسول اللہ کا بھائی ہوں۔ کسی ناہنجار نے اٹھ کر کہا اما عبداللہ فنعم و اما اخو رسول اللہ فلا، عبداللہ ہو گے، اللہ کے بندے ہو گے، لیکن رسول اللہ کے بھائی ہم تمہیں نہیں مانتے۔ انکار فضائل یہاں سے ہوا، آغاز جو ہے یہاں سے ہوئی ہے۔ امیر المومنین کے فضائل کے انکار کی ابتدا یہاں سے۔ ہم نہیں مانتے، ہم تمہیں رسول اللہ کا بھائی ہی۔ جن کو بھائی ہونے پر بھی اعتراض تھا، انہیں نہ جانے کن کن چیزوں پر اعتراض ہوگا۔ جن کو اس بات پر بھی اعتراض تھا کہ جی نبی نے اپنا بھائی کیوں کہہ دیا ہے، ان کا دل کتنا ٹوٹا ہوگا جب رشتے سے انکار کیا ہوگا، ان کا دل کتنا ٹوٹا ہوگا جب نبی نے جگہ جگہ ان کو جو ہے رسوا کیا ہوگا، خاموش کرایا ہوگا۔ یہ پوری ایک تاریخ ہے جس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حق علی کو غصب کیا گیا۔ علی ابن ابی طالب سے لوگوں کو جان بوجھ کر دور رکھا گیا۔ وراثت فقط علی ابن ابی طالب۔ نبوت کا اگر کوئی حقیقی جانشین ہے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اور کوئی یہ حق نہیں رکھتا کہ نبی کی جگہ پر بیٹھ سکے ایک لمحے کے لیے۔ کیوں؟ اعلمکم علی، تمہیں سب سے زیادہ علم علی کے پاس۔ اقواکم علی، تم میں سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والا علی۔ ازہدکم فی الدنیا علی، تم میں سب سے زیادہ زاہد علی۔ سارے کمالات علی نے سمیٹے، سارے فضائل علی کی مٹھی میں، جتنی وصیتیں ساری علی کے لیے، جتنی وراثتیں ساری علی کے لیے۔ پھر تم کس چکر میں آ کر بیٹھ گئے؟ نعرہ لگانے کا موقع بھرپور ملے گا، تھوڑا سا تمہید میں میرا ساتھ دیجیے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جملے آپ کے اذہان میں محفوظ ہو جائیں تاکہ کل کوئی یہ سوال نہ کرے کہ جی یہ فضائل کیوں پڑھتے ہیں۔ اس لیے پڑھتے ہیں فضائل کیونکہ رسول کے جانے کے بعد سے فضائل کا انکار ہو رہا ہے۔ ساری طاقتیں مل گئی علی کے فضائل کو روکا جائے، حکومتیں مل گئی علی کے فضائل کو روکا جائے، لوگ مل گئے جی علی کے فضائل چھپا دو۔ رسول اللہ کے جاتے ساتھ قرآن پر پابندی نہیں ہے، کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث پر پابندی ہے۔ کتنے سال؟ 1 2 3 90 100 سال حدیث پر پابندی۔ حدیث پر پابندی لگی تو کیوں لگی؟ اس لیے کہ حدیثوں میں علی کے فضائل تھے۔ تاریخ ہے، پوری تاریخ، کوئی حدیث نہیں نقل کرے گا۔ ابو ہریرہ جو مشہور و معروف ہیں، ان تک کو خلیفہ دوم نے کوٹا، تم حدیث نہیں نقل کرو، کوئی حدیث نہیں سنانا۔ ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کوئی علی کے فضائل سنا دے۔ اب آج یہ مجمع میرے سامنے اور جس توجہ سے آپ لوگ سن رہے ہیں،
تو ایک جملہ بڑا نپا تلا جملہ، بڑی تحقیق کے بعد جملہ، اور یہ جملہ میں اپنے فخر کے لیے نعوذ باللہ نہیں کہہ رہا، بلکہ اس نوکری کی عزت رکھنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی اس زبان سے علی کی چوکھٹ کو چاٹا ہے، اس کے بعد یہ جملے عرض کر رہا ہوں، اس تحقیق کے بعد۔ یہ میں مجازن نہیں کہہ رہا، حقیقتاً کہہ رہا ہوں۔ دہلیز علی کو چاٹنے کے بعد یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سارے کے سارے مل گئے، علی کے فضائل کوئی نہ پڑھے، علی کی فضیلت کوئی بیان نہ کرے، وارث نبی کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا، کسی کے لب سے اگر علی نکل آیا اس کی زبان کاٹ دی جائے گی، اس کا راشن پانی بند کر دیا جائے گا، اسے مسلمانوں میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ سارے اپنا اپنا لب و لہجہ رکھتے ہیں، ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے، سب دبک کر بیٹھ گئے، چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ ایسے میں ایک شخص ہے ابو ذر غفاری جس کا نام ہے، پوری توجہ۔ عجیب یہ ہے آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر، آج کی مجلس کا پہلا اہم ترین پیغام، ابو ذر سے 100% افضل ہے سلمان، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ چونکہ مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقال رحمت اللہ علی قاتلہ۔ اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو کہیں گے خدا قاتل سلمان پہ رحمت کرے۔ بڑی سخت حدیث ہے، سن لیا آپ نے بڑے آسانی سے، بڑی سخت حدیث ہے، بہت سخت ہے، اس کو سمجھنا اتنا آسان۔ جب مولا علی کے گلے میں رسی ڈال کے لے جا رہے تھے، ابو ذر کہہ رہے تھے میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو، سلمان خاموشی سے کھڑے تھے، فارسی میں کہہ رہے تھے کر دید و نہ کر دید، بنا تو دیا لیکن بنایا نہیں، کر دید یعنی بنایا، و نہ کر دید یعنی نہیں بنایا، یعنی خلیفہ تو بنا لیا لیکن جسے اللہ نے بنایا تھا اسے چاپ کھڑے۔ سلمان کا مقام افضل ہے، سلمان کا مقام بلند ہے، لیکن عجیب تاریخ ہے، روایات کی تاریخ جو آل محمد نے ذکر کیا، سند ملی ہے ابو ذر کو، ما اولت الخبراء ولا اقلت الغبراء علی ذی لہجۃ اصدق من ابی ذر و ابر۔ آسمان نے کسی ایسے پر سایہ نہیں، زمین نے کسی ایسے کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ میں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، سلمان کے سچے نہیں تھے، مقداد سچے نہیں تھے، عمار سچے نہیں تھے، یہ تو ارکان حکومت علی ہے، 4 رکن ہیں، 4 گوشے ہیں، سبھی سچے ہیں، لیکن رسالت میں اگر سند دی تو ابو ذر کو دی، امامت میں بھی سند دی تو ابو ذر کو دی۔ آسمان نے کسی ایسے پر سایہ نہیں کیا، زمین نے کسی ایسے کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ وجہ کیا ہے؟ سلمان کو کیوں سند نہیں ملی؟ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، مقداد کو کیوں سند نہیں ملی، عمار کو کیوں سند نہیں ملی، صرف ابو ذر کو کیوں ملی؟ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا کتاب معانی الاخبار میں، اردو ترجمہ موجود ہے، القصہ پبلیشر میں چھاپا ہے، علل الشرائع شیخ صدوق کی کتاب بازار میں موجود ہے، جا کے پڑھیے، اردو میں موجود ہے۔ وہاں وجہ لکھی ہے کہ یہ سند ابو ذر کو ملی تو کیوں ملی؟ کہا وجہ یہ ہے، جو وجہ انہوں نے ذکر کی، شیخ صدوق علیہ الرحمہ ہمارے مذہب کا بہت بڑا نام ہے، وجہ ذکر کی، کہا وجہ یہ ہے کہ ایک دن ابو ذر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، پہلی مرتبہ یہ جملہ کب کہا؟ میرے آقا و مولا رسول اللہ نے ابو ذر کے لیے یہ سند ابو ذر کو دی تو کیوں دی؟ موضوع ذہن میں رکھیے گا، وارث نبی فقط علی ہے، وراثت نبوت فقط علی کے لیے۔ ابو ذر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہوا یہ کہ کل رات میں گیا تھا اپنی گلی میں تو میں نے دیکھا رسول گزر رہے، رسول اللہ کو جب جاتے ہوئے دیکھا تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا، جب پیچھے پیچھے میں گیا تو میں نے دیکھا رسول اللہ اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ کی قبر کی طرف گئے،
اور جب قبر کے قریب پہنچے وہاں پہنچ کر 2 رکعت نماز ادا کی. جب 2 رکعت نماز مکمل ہوئی تو قبر کو اشارہ کیا, قبر پھٹی, اس میں سے حضرت عبداللہ باہر آئے. کہ بابا کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ موحد تھے. ہمارا عقیدہ ہے حضرت آدم تک 57 پشتوں میں جتنے آبا و اجداد ہیں سب موحد ہیں, لیکن دنیا کو بھی تو بتانا تھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیے, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیے. رسالت کی گواہی دیجیے اشہد ان محمد رسول اللہ, کہ اشہد ان ابنی محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں میرا بیٹا محمد اللہ کا رسول ہے. کہیے اشہد ان علی ولی اللہ, ولایت علی کا اقرار. بڑی کچھ یا علی. توجہ چاہوں گا. اشارہ کیا بابا آپ قبر میں واپس جائیے. روایت تفصیلی میں مختصر کر رہا ہوں. پوچھا حضرت عبداللہ نے من لہ الولایہ, ولایت کس کے لیے؟ کہا میرے چچا زاد علی ابن ابی طالب کے لیے. آگے بڑھے گئے حضرت آمنہ کی قبر کی طرف. حضرت یہ ابو ذر نقل کر رہے ہیں کہاں بیٹھے ہوئے؟ مسجد نبوی. اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ کوئی نہیں بولتا, اشہد ان محمد رسول اللہ پہ کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے. جھگڑا تو علی ولی اللہ پہ. گئے حضرت آمنہ کی قبر کی طرف, وہاں بھی یہی دوبارہ ماجرا تکرار ہوا. کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان علی ولی اللہ. ابو ذر سنا رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں, لوگوں کے جملے, نقل کفر نہ باشد, سٹیا گیا ہے, بڈھا ہے, دیوانہ ہے, پاگل ہے, پتہ نہیں کیسی بہکی باتیں کر رہا ہے. یہ لوگوں کے جملے تھے, مدینے والوں کے جملے تھے. معجزات کو جو بھی نقل کرتا ہے, جو ان پڑھ ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں, جو جاہل ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ سٹیا گیا ہے, غلو کر رہا ہے, غلط باتیں کر رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. لوگ یہ جملے کہہ رہے تھے, لیکن جیسے ہی مسجد نبوی کے دروازے سے میرے آقا و مولا نبی اللہ, حجت اللہ, خلیفت اللہ, محمد الرسول اللہ وارد ہوئے, دیکھا لوگ کہہ رہے ابو ذر سٹیا گیا, ابو ذر پاگل ہو گیا, نہ جانے ابو ذر کو کیا ہو گیا. فوراً کہا ما وزلت الخضراء ولا قلت الغبراء علی ذی لہجۃ اصدق من ابی ذر. آسمان نے کسی ایسے پر سایہ نہ کیا, زمین نے کسی ایسے کا بوجھ نہ اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. تو پتہ چلا سچائی کی سند ملتی ہی علی علی کرنے پر ہے. سچائی کی سند ملتی ہی فضائل علی سنانے پر, علی ولی اللہ سنانے پر. اور بھی تھے لیکن ابو ذر کا لب و لہجہ الگ تھا. وقت یہ سند کس کی طرف سے آ گئی؟ رسالت کی طرف سے. ابو ذر کو آپ جانتے ہیں غریب ربضہ کہا جاتا ہے, جن کو جلاوطن کیا گیا. پہلے شام بھیجا گیا کیونکہ حدیثوں پہ پابندی ہے, لیکن جو بے خوف و خطر ہو کے حدیثیں سنا رہا ہے وہ ابو ذر ہے. سند ملی ہی تب ہے, پتہ تھا. یہ ایک جگہ میں نے کہہ دیا تھا, بہت سارے لوگوں کو جملہ برا لگ گیا تھا. میں نے کہا تھا ملنگوں میں جو مزاج ہے علی علی کرنے کا وہ ابو ذری مزاج ہے. دیکھتے نہیں ہے سامنے ہے کون, علی علی کیے جاؤ. لوگوں نے کہا آپ نے کیوں ملا دیا, آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا, اور ملنگوں سے کیوں ملا دیا. ٹھیک ہے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا, لیکن حقیقت یہی ہے. شام گئے, وہاں علی علی کیا, شام والا گھبرا گیا, کہ یہ نہیں سنبھل رہا, واپس بھیجو. مدینہ واپس بھیجو, انہوں نے ربضہ روانہ کر دیا کہ ہم بھی نہیں سنبھال سکتے. ایک علی والا اگر اپنی آپ پر آ جائے تو حکومت تو اسے نہیں سنبھال سکتی. شام کی حکومت, مدینے کی حکومت سے جلاوطن کیا جائے. موقع ملا تو مسائب پڑھوں گا حضرت سے ابو ذر کے بھی سننے والے مسائب, کس طریقے سے پابندی لگائی گئی. جب جلاوطن کیا جا رہا تھا ابو ذر کو, کوئی ابو ذر کو الوداع کرنے نہیں جائے گا. اس پابندی کے باوجود علی اولاد علی چھوڑنے گئے, مدینہ کی سرحد تک چھوڑ کر آئے, خدا حافظ کر کے آئے. بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے جو نقل ہوئی ہے تاریخ میں, ابھی موقع ملا تو ذکر کروں گا. یہی ابو ذر وارث نبی کا ذکر کرتے 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 جب دور آیا
بنو امیہ کے پہلے خلیفہ کا، اس کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا یہ جو تم مال کی بندر بانٹ کر رہے ہو، تقسیم کر رہے ہو، ٹھیک نہیں ہے یہ۔ تمہیں حدیث یاد نہیں ہے نبی کی؟ نبی نے کیسے تقسیم کی تھی؟ نبی نے کیسے مال کی تقسیم سکھائی تھی؟ مال غنیمت، مال بیت المال تقسیم کیسے ہوتی؟ شریعت نہیں معلوم تم؟ اس جگہ کون سی حدیث ہے؟ اب میں حدیث سنا رہا ہوں، کیا کہ نہیں میں نہیں مانتا، کوئی گواہ لے کر آؤ، بلاؤ علی کو بلاؤ۔ علی ابن ابی طالب کو بلایا گیا، کیا ہو گیا ہے؟ کہ ابو ذر نے ایک بات کہی ہے، مولا نے نہیں پوچھا، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، مولا نے پوچھا ہی نہیں کہ ابو ذر نے کہا کیا ہے، بس اتنا سنا کہ ابو ذر نے کہا، فوراً کہا آسمان نے کسی ایسے پر شائع نہیں کیا، ختم ہو گئی بات۔ نبوت کی بھی سند ہے، امامت کی بھی سند ہے ابو ذر کے لیے، صرف ذکر علی ابن ابی طالب کرنے کا۔ تو وہ لوگ جو ذکر حیدر کرار کرتے ہیں ان کو تأیید معصومین حاصل ہوتی ہے۔ پریشان نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، جی معجزات کیوں پڑھتی ہے، جی فضائل کی روایتیں کیوں پڑھتی؟ اگر ہم نہ پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ اگر ہم لوگ ذکر نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ لوگوں نے تو چھپایا ہے، تاریخ ہی ہمارے پاس چھپانے کی، ساری حکومتیں مل گئی ذکر کو دبانے کے لیے، لیکن ذکر ویسے ہی پنپتا رہا، بڑھتا رہا، پروان چڑھتا رہا۔ ساری مخالفتوں کے باوجود جو ذکر باقی رہ جائے وہ ذکر علی ابن ابی طالب ہے۔ وہ جنہوں نے پیسہ خرچ کیا، وہ جنہوں نے حدیثیں گھڑوائیں، وہ جنہوں نے لوگوں کو خریدا کہ ہمارے لیے حدیث بناؤ، ان آج بھی فقیر بھیک نہیں مانگتا۔ تاریخ ہے، حکومتیں لگی ہوئی، اس کی بھی وجہ ہے، جو فقیر بھیک نہیں مانگتے اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے۔ آپ لوگ سلوات پڑھیے، میں ذکر کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کتاب دیکھ کر پڑھنے کا عادی ہوں، کوئی چٹکلا اور ادھر ادھر کی بات سنانے کا میں عادی نہیں ہوں۔ کشکول ہے شیخ یوسف بحرانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، جو فقیر بھیک مانگتے ہوئے ڈرتا ہے کے نام پہ، اس کی وجہ ایک فقیر کو پیسے دے دیے، کہا جی فلاں مزار پہ رش نہیں ہوتا ہے۔ آل محمد کے مزارات کے علاوہ جتنے مزارات ہیں زیادہ تر منحوس ہی ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ تر برکتوں سے دور ہیں، زیادہ تر کوئی ان میں رحمت برکت کا گزر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا آل محمد سے کوئی تعلق۔ تو کہا فلاں صاحب کا مزار ہے بغداد کے اندر، وہاں جائیے آپ، پیسہ ہم دیں گے، کھانا ہم دیں گے، پینا ہم دیں گے، آپ نے ناٹک کرنا ہے۔ بتایا گیا پہلے سے، جی کیا ناٹک کرنا ہے؟ کہا کہ آپ، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، وہاں جائیے اور 3 دن کے لیے آپ وہاں اپنے آپ کو مزار پہ بند کر لیجیے، اور دنیا والوں کو یہ بتائیے کہ ہم اندھے ہیں اور ہم یہاں اس مزار پہ شفا لینا ہے۔ آپ اندھے تو نہیں، آنکھیں تو کام کر رہی ہیں۔ تو آپ وہاں جائیے، 3 دن روئیے، کھانا آپ کو ملے گا، پیسہ آپ کو ملے گا، شہرت آپ کو ملے گی، عزت آپ کو ملے گی، سب کچھ دیں گے، بس 3 دن کا ناٹک ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، گئے 3 دن مزار پہ لیٹے رہے، کھانا بھی پہنچتا رہا، پانی بھی پہنچتا رہا، پیسے بھی ملتے رہے۔ 3 دن بعد فقیر روتا ہوا نکلا کہ لوگوں میں اندھا نہیں تھا، 3 دن یہاں رہا، اب حقیقت میں اندھا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو علی و اولاد علی کے مقابلے میں کوئی بھی علم بلند کرنا چاہے، اللہ اسے سرنگوں کرتا ہے۔ اگر تھوڑا سا انسان تاریخ کا مطالعہ کرے اور دیکھے کس کس مقام پر مستضعفین کون ہے، روایات آل محمد کی روشنی میں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ مستضعفین وہ لوگ جو نبوت کے حقیقی وارث تھے، جن کا زندگی میں نبی نے تعارف کرایا کہ میرے بعد یہ ہے، میرے بعد حق ان کا ہے، میرے بعد ولایت ان کی ہے، میرے بعد وصایت ان کی ہے، میرے بعد وراثت ان کی ہے، باوجود اس کے امت نے چھوڑ دیا۔ اللہ نے پھر بھی انتظام ہدایت کیا،
جگہ جگہ موڑ موڑ پر مختلف مواقع پر لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے، لوگوں کو جگانے کے لیے کہ خبردار علی سے غافل نہ ہونا، علی نہیں تو کچھ نہیں تمہاری زندگی میں، علی کو نکال دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ عمار یاسر سے نبی کہہ کر گئے تھے، یا عمار لو سلک الناس كلهم في بعض وسلك علي في بعض آخر فاسلك مع علي ابن ابی طالب۔ اے عمار ساری کائنات ایک طرف چل پڑے اور علی دوسری طرف چل پڑے، تم علی کے ساتھ جانا، کائنات کو چھوڑ کر امیر کائنات کے پیچھے سفر کرنا۔ یہ تو دستور تھا، یہ تو ادب سکھا کر گئے تھے نبی۔ لیکن اس کے باوجود پوری توجہ چاہ رہا ہوں، جنہوں نے حق پر ڈاکہ ڈالا، جنہوں نے غصب کیا حق کے امیر کائنات کو، جنہوں نے مستضعف بنایا، جنہوں نے کمزور کیا، جنہوں نے آل محمد کو اس حقیقی منزل پر نہ آنے دیا۔ زیارت عاشورہ آپ لوگ پڑھتے ہیں اور ان ایام میں زیادہ پڑھا کیجیے کثرت سے، زیارت عاشورہ زیادہ تر اس کی تلاوت کیجیے، عجیب زیارت ہے، اس میں عجیب جملے موجود ہیں۔ مراتب سے جو نازل کرے آل محمد اس پر زیارت عاشورہ میں لعنت ہے۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آل محمد کے حق کے اوپر یہ ستم ڈھایا؟ جملہ سن لیجئے، اللہ ہے اللہ، اس نے بار بار ہدایت کا انتظام کیا۔ رسول اللہ کے بعد سرچشمہ ہدایت ذات علی ہے، دین فقط علی ہے، دین نماز کا نام نہیں، دین روزے کا نام نہیں ہے، دین حج و زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، دین فٹ 1.5 فٹ داڑھی رکھ لینے کا نام نہیں ہے، دین پائنچوں کو ٹخنوں سے اوپر کرنے کا نام نہیں ہے، دین فقط علی ابن ابی طالب کی ذات مقدس ہے۔ جب لوگ اس دین سے غافل ہوئے، نمازیں تو پڑھ رہے تھے، روزے تو رکھ رہے تھے، حج پر بھی جا رہے تھے، عمرے بھی کر رہے تھے، داڑیاں بھی سلامت تھی، پردے بھی سلامت تھے، دین پورا نظر آ رہا تھا علی الظاہر، لیکن علی نہیں تھے۔ اللہ نے بار بار کسی نہ کسی طریقے سے ان کو علی دکھا، دیکھو یہ علی ہے، بھول جاتے تھے، اللہ پھر کوئی نہ کوئی معجزہ، کوئی نہ کوئی واقعہ، علی کو دیکھو، علی کو پہچانو، یہی امت کا والی و وارث ہے، یہی حق رکھتا ہے کہ گدی نشین بنے، جان نشین بنے، سب کچھ اسی کے لیے۔ نہیں مانتی تھی امت، بس ایک روایت سنی اور آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، کل گفتگو آگے بڑھے گی۔ احتجاج طبرسی میرے نوجوان دوستوں سے گزارش ہے، اردو میں اگر اس کا ترجمہ موجود ہے، اس کتاب کو گھر میں رکھیے، برکت کے لیے بھی رکھنا ہو تو رکھیے، پڑھیے اس کتاب کو، مضبوط ترین استدلال عقیدے کے اوپر اس کتاب میں موجود ہے، سارے ائمہ معصومین کے فرامین موجود ہیں، اسی کتاب میں روایت موجود ہے۔ جب امت نے بھلا دیا علی ابن ابی طالب کو، گھر میں بٹھا دیا، 24 سال علی گھر سے نہ نکلے، کبھی کبھار نکلتے تھے، اور یہ وہی موقع ہوتا تھا جب خدا کی مشیت کا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو علی کو بھول رہے ہیں وہ علی کو پہچانیں، حق اس کا ہے، وراثت اس کی ہے، ولایت اس کی ہے، کرتا دھرتا قبضہ اسی کا ہونا چاہیے۔ راہب، احتجاج طبرسی کی روایت ہے، راہب چلا اپنے علاقے سے ایک اونٹ ہاتھ میں لے کر جس میں سونا اور چاندی لدا ہوا تھا، مدینہ میں آیا، مسجد نبوی میں آیا اور کہنے لگا ایکم الخلیفۃ بعد رسول اللہ، تم میں سے کون